تم اتنا ڈرتی کیوں ہو اپنے جلاد لالا سے؟ سونا لاپرواہی سے بولتی وہاج کی جیب سے گاڑی کی چابی نکالنے لگی۔ سونا کو آئس کریم کھانے کا شوق چڑھا تھا، اس لیے رات کے 2 بجے وہ بسما کو ساتھ لیے وہاج خان کے کمرے میں گاڑی کی چابی لینے آئی تھی۔ کمرے میں اس وقت وہاج کے باقاعدہ سانس لینے کی آواز کے سوا مکمل خاموشی تھی۔ نیلے رنگ کا نائٹ لیمپ چل رہا تھا، جس کی روشنی میں وہاج کا وجیح چہرہ پرسکون مگر پھر بھی رعب دار لگ رہا تھا۔ بسما جو دروازے کی چوکھٹ پر ایسے کھڑی تھی جیسے کسی بارودی سرنگ پر پیر رکھنے والی ہو، اس نے خوفزدہ نظروں سے بیڈ پر سوئے ہوئے اپنے شیر بھائی کو دیکھا۔ سونا آپ بھی خدا کا واسطہ ہے آہستہ بولیں۔ بسما نے سرگوشی کی، اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ اگر لالا اٹھ گئے تو ہم دونوں کی خیر نہیں ہے، تمہیں نہیں پتا وہ کچی نیند میں کتنے خطرناک ہوتے ہیں، بسما نے اسے ڈرایا۔ افو بسما، تم کتنا وہم کرتی ہو۔ سونا نے اسے آنکھ دکھائی، حالانکہ اس کا اپنا دل بھی پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا، مگر آئس کریم کی طلب ہر ڈر پر بھاری تھی۔ وہ پنجوں کے بل چلتی ہوئی وہاج کے سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھی جہاں اس کا موبائل اور والٹ رکھا تھا، لیکن چابی وہاج نے اپنی عادت کے مطابق ٹراؤزر کی جیب میں ہی رکھی ہوئی تھی۔ یہ اس کا پرانا مسئلہ تھا، وہ چیزیں جیب سے نکالنا بھول جاتا تھا۔ سونا نے ایک گہری سانس لی، یہ کسی شیر کے منہ میں ہاتھ دینے کے مترادف تھا۔ آیت الکرسی پڑھ لو، بسما نے دور سے مشورہ دیا۔ پڑھ لی ہے، چپ رہو اب، سونا نے جھنجھلا کر اسے خاموش کرایا اور انتہائی احتیاط سے وہاج کے قریب جھکی۔ وہاج کے پرفیوم کی دھیمی سی خوشبو سونا کے نتنوں سے ٹکرائی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، اس کے چہرے کو دیکھا۔ نیند میں وہ اتنا جلاد نہیں لگ رہا تھا جتنا جاگتے ہوئے لگتا تھا۔ اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے بال اسے کچھ زیادہ ہی معصوم دکھا رہے تھے۔ معصوم اور یہ توبہ! سونا نے خود کلامی کرتے ہوئے اپنا ہاتھ آہستہ سے اس کی جیب کی طرف بڑھایا۔ اس کی انگلیوں نے کسی سخت چیز کو چھوا، چابی وہیں تھی۔ اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے چابی کو اپنی گرفت میں لیا اور آہستہ آہستہ اسے باہر کھینچنا شروع کیا۔ بسما نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، وہ یہ منظر دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتی تھی۔ چابی پوری طرح باہر آ چکی تھی۔ سونا کے چہرے پر فتح مندانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے مڑ کر بسما کو تھمز اپ کیا اور دبے پاؤں واپسی کے لیے مڑی۔ جیسے ہی وہ چابی لے کر مڑنے لگی، ایک مضبوط آہنی گرفت نے اس کی کلائی کو جکڑ لیا۔ سونا کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ وہاج جس کی آنکھیں اب کھلی تھیں اور ان میں نیند کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اس نے کھینچ کر اسے بیڈ کے قریب کیا۔ سونا کا توازن بگڑا اور وہ گرتے گرتے بچی۔ وہاج کی گرفت سخت تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کی آواز بھاری اور نیند سے بوجھل تھی، مگر اس میں وہ مخصوص رعب تھا جس سے پورا گھر کانپتا تھا۔ بسما کے حلق سے ایک دم گھٹی ہوئی چیخ نکلی۔ وہ وہیں بت بن گئی۔ سونا نے بے بسی سے بسما کو دیکھا، جو خود اس وقت کسی مجرم کی طرح دیوار سے چپکی کھڑی تھی۔ وہ لالا، سونا کو نیند میں چلنے کی عادت ہے نا، تو بس میں اسے اس کے کمرے میں لے کر جا رہی تھی، بسما گڑ گڑاتے ہوئے بولی، حالانکہ اسے پتا تھا کہ یہ دنیا کا سب سے فضول جھوٹ ہے۔ وہاج کی بھویں تن گئیں۔ اس نے ایک نظر سونا کے ہاتھ میں موجود گاڑی کی چابی پر ڈالی اور پھر سونا کے چہرے پر جو اس وقت شرمندگی اور شرارت کا حسین امتزاج بنا ہوا تھا۔ نیند میں چلنے کی عادت؟ وہاج نے طنزیہ انداز میں دہرایا۔ اور نیند میں چلتے ہوئے انسان کو گاڑی کی چابی کی ضرورت پڑتی ہے؟ سونا نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اب اس کی خیر نہیں تھی۔ وہاج نے سخت لہجے میں کہا، ٹھیک ہے بسما، تم جاؤ، میں تمہاری بھابھی کو خود اس کے کمرے تک چھوڑ آؤں گا اور اس کی یہ بیماری بھی دیکھ لوں گا۔ بسما نے سونا کو ایک سوری والی نظر سے دیکھا اور اگلے ہی لمحے وہاں سے ایسے غائب ہوئی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اب کمرے میں صرف وہاج اور سونا رہ گئے تھے۔ وہاج نے سونا کی کلائی چھوڑی اور ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں سونا کے چہرے پر جمی تھیں، جو اب نظریں جھکائے کھڑی تھی، مگر اس کے ہاتھ میں چابی اب بھی مضبوطی سے دبی ہوئی تھی۔ تو مسز وہاج خان، وہاج نے بازو سینے پر باندھ لیے، کیا میں جان سکتا ہوں کہ رات کے 2 بجے میری گاڑی چوری کر کے کہاں جانے کا ارادہ تھا؟ اور یہ جلاد کا خطاب کس خوشی میں دیا جا رہا تھا؟ سونا نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ اب چوری تو پکڑی گئی تھی، تو ڈرنا کیسا؟ اس نے کندھے اچکا دیے۔ چوری نہیں کر رہی تھی،
بس ادھار لے رہی تھی۔ اور جلاد تو آپ ہیں، دیکھ نہیں رہے بیچاری بسمہ کی کیا حالت ہو گئی تھی آپ کی آواز سن کر۔ سونا نے جوابی حملہ کیا۔ وہاج کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ رنگ گئی۔ وہ اٹھا اور بیڈ سے نیچے اتر آیا۔ اس کے لمبے قد کے سامنے سونا کو اپنی گردن اوپر اٹھانی پڑی۔ بسمہ ڈرپوک ہے، لیکن تم تو نہیں ہونا۔ وہ اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ سونا کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ تم تو شیر کے کچھار میں آ کر اس کی چابی نکال رہی تھی۔ ویسے ارادہ کیا تھا؟ سونا نے چابی اپنی مٹھی میں چھپائی اور معصومیت سے بولی، مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ آئس کریم؟ وہاج نے حیرت سے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھا۔ سونا، رات کے 2 بج رہے ہیں، اس وقت کون سی دکان کھلی ہوگی؟ اور تم گاڑی چلا کر جانے والی تھی۔ تمہیں پتا ہے تم ڈرائیونگ میں کتنی بری ہو؟ پچھلی بار تم نے گملے اڑا دیے تھے۔ وہ گملے غلط جگہ رکھے ہوئے تھے۔ سونا نے فوراً صفائی پیش کی۔ اور مجھے نہیں پتا، میرا دل کر رہا ہے تو کر رہا ہے۔ اب آپ اٹھ ہی گئے ہیں تو لے جائیں نا۔ وہاج نے اسے غور سے دیکھا۔ اس لڑکی کا کوئی علاج نہیں تھا۔ 2 بجے چوری چھپے کمرے میں گھسنا، جلاد کہنا، اور اب حکم بھی چلا رہی ہے۔ اور اگر میں نہ لے کر جاؤں تو؟ وہاج نے اسے چڑھایا۔ تو میں، سونا نے سوچا، تو میں تائی جان کو بتا دوں گی کہ آپ چھت پر چھپ کر سگریٹ پیتے ہیں۔ وہاج کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تم مجھے بلیک میل کر رہی ہو؟ جی بالکل، سونا نے اکڑ کر کہا۔ یہ جنگ ہے، اور جنگ میں اور آئس کریم کے حصول میں سب جائز ہے۔ وہاج بے اختیار ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی اس کے سنجیدہ چہرے پر بہت بھلی لگتی تھی، اور سونا ایک لمحے کے لیے اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ وہ وہاج تھا جسے صرف وہ جانتی تھی، دنیا کے لیے جلاد، اور اس کے لیے کچھ اور ہی مزاج کا تھا۔ ٹھیک ہے، وہاج نے ہتھیار ڈال دیے، لیکن ایک شرط ہے۔ کیا؟ سونا نے شک بھری نظروں سے دیکھا۔ واپسی پر چائے تم بناؤ گی۔ چائے اتنی رات میں؟ سونا کا منہ بن گیا۔ آفر قبول ہے تو بولو، ورنہ چابی واپس کرو اور جا کر سو جاؤ۔ وہاج نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ سونا نے جلدی سے چابی پیچھے کر لی۔ ٹھیک ہے، بنا دوں گی، اب چلیں؟ وہاج نے الماری سے اپنی جیکٹ نکالی اور پہنی۔ چلو، لیکن گاڑی میں چلاؤں گا، تمہارے ہاتھوں میں گاڑی دینا خودکشی کے مترادف ہے۔ ہاں، سونا نے ناک چڑھائی۔ آپ کو میری ڈرائیونگ سے حسد ہے؟ ہاں، مجھے اپنی زندگی سے پیار ہے، اسے حسد نہیں عقل کہتے ہیں۔ وہاج نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی اور دروازے کی طرف بڑھا۔ دونوں دبے پاؤں کمرے سے باہر نکلے۔ راہداری میں اندھیرا تھا، لیکن سونا کا دل اب روشنیوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہاج آگے تھا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے۔ سیڑھیوں پر اترتے ہوئے سونا کا پاؤں پھسلا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی اور شور مچتا، وہاج نے پھرتی سے اسے تھام لیا۔ دھیان سے، اس نے سرگوشی کی۔ پوری دنیا کو جگانے کا ارادہ ہے کیا؟ سونا نے اس کے بازو کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ آپ ہیں نا، گرنے نہیں دیں گے؟ وہاج نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نظر میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ ہاں، نہیں گرنے دوں گا، کبھی نہیں۔ وہ لمحہ بہت مختصر تھا مگر بہت گہرا تھا، جذبات سے بھرپور تھا۔ سونا کے گال تمتمانے لگے۔ چلیں اب؟ سونا نے نظریں چرائیں۔ وہاج نے مسکرا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے مین گیٹ کی طرف لے گیا۔ گیراج میں پہنچ کر سونا نے فوراً پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولا اور بیٹھ گئی۔ وہاج نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی سٹارٹ کی۔ انجن کی آواز رات کی خاموشی میں کچھ زیادہ ہی بلند محسوس ہوئی۔ جلدی نکالیں، اگر تایاب اٹھ گئے تو آپ کا تو پتہ نہیں، میرا کورٹ مارشل ہو جائے گا۔ سونا نے گھبرا کر کھڑکی سے گھر کی طرف دیکھا۔ وہاج نے مسکراتے ہوئے گاڑی ریورس کی۔ فکر نہ کرو، چیف جسٹس میرے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں ہو گئی۔ رات کی ٹھنڈی ہوا کھلی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ سونا نے سکون کی سانس لی اور ریڈیو آن کر دیا۔ ایک پرانا رومانوی گانا ہلکی آواز میں بجنے لگا۔ ویسے وہاج؟ سونا نے کچھ دیر بعد خاموشی توڑی۔ وہاج کی نظریں سڑک پر تھیں۔ آپ کو واقعی برا لگا؟ کس بات کا؟ چابی چوری کرنے کا یا بلیک میل کرنے کا؟ وہاج نے ابرو اچکایا۔ نہیں، وہ جلاد کہنے کا۔ سونا نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ وہاج نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا۔
اگر جلاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں کسی مصیبت میں نہیں پڑنے دیتا یا تمہاری حفاظت کے لیے سخت بنتا ہوں تو مجھے یہ لقب قبول ہے۔ سونا مسکرا دی۔ آپ اتنے بھی برے نہیں ہیں۔ تعریف کا شکریہ، لیکن چائے میں چینی کم رکھنا۔ وحاج نے شرارت سے یاد دلایا۔ آپ پھر شروع ہو گئے؟ سونا نے جھنجھلا کر کہا اور گاڑی میں وحاج کا کہا گونج اٹھا۔ ویسے ایک بات بتاؤں؟ وحاج نے اچانک کہا۔ کیا؟ مجھے پتا تھا تم کمرے میں آئی ہو۔ سونا کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ کیا مطلب؟ آپ جاگ رہے تھے؟ میں کچی نیند میں تھا۔ تمہاری اور بسما کی خسر پسر نے مجھے جگا دیا تھا۔ میں بس دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم کرنے کیا والی ہو۔ وحاج کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ آپ بہت بڑے دھوکے باز ہیں۔ سونا نے اسے بازو پر مکہ مارا۔ میں وہاں ڈر ڈر کے ادھمری ہو رہی تھی اور آپ ڈرامہ کر رہے تھے۔ مزہ آیا نا؟ وحاج ہنسا۔ ویسے تمہارے ڈرنے کی ایکٹنگ بہت بری تھی۔ میں آپ سے بات نہیں کر رہی۔ سونا نے منہ دوسری طرف کر لیا، لیکن شیشے میں اس کا اپنا عکس مسکرا رہا تھا۔ گاڑی آئس کریم پارلر کے سامنے رکی جو خوش قسمتی سے کھلا تھا۔ وحاج نے گاڑی بند کی اور سونا کی طرف دیکھا۔ ناراض ہو؟ سونا خاموش رہی۔ ٹھیک ہے، لگتا ہے ڈبل سکوپ چاکلیٹ فج آئس کریم مجھے اکیلے ہی کھانی پڑے گی۔ وحاج نے خود کلامی کی۔ خبردار۔ سونا فوراً پلٹی۔ میری آئس کریم پر نظر بھی مت رکھیے گا۔ وحاج نے ہنس کر سر ہلایا۔ چلو آؤ، اس سے پہلے کہ دکان بند ہو جائے اور گھر میں میرا سگریٹ والا راز فاش ہو جائے۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے گاڑی سے اترے۔ رات کے اس پہر سڑک کے کنارے وحاج اور سونا کی یہ چھوٹی سی دنیا مکمل تھی۔ گاڑی میں خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی بہت پرسکون تھی۔ وحاج ڈرائیونگ کر رہا تھا اور سونا بڑے شوق سے اپنی چاکلیٹ فج آئس کریم کے چمچ بھر رہی تھی۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں جب بھی گاڑی کے اندر آتی، سونا کی انگلی میں موجود ہیرے کی انگوٹھی چمک اٹھتی۔ وحاج کی نظر ایک لمحے کے لیے اس انگوٹھی پر پڑی اور اس کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ تیر گئی۔ اس انگوٹھی کے پیچھے ایک پوری کہانی تھی، ایک ایسا خوبصورت ماضی جو ان دونوں کی زندگی کا سب سے حسین دور تھا۔ 6 مہینے پہلے گلزار حویلی کا ماحول ہمیشہ کی طرح گہما گہمی والا تھا۔ جوائنٹ فیملی سسٹم ہونے کی وجہ سے گھر میں کبھی سناٹا نہیں ہوتا تھا، مگر اس ہجوم میں 2 دل ایسے تھے جو خاموشی سے ایک دوسرے کی دھڑکنیں سنتے تھے۔ وحاج اور سونا کزنز تھے اور بچپن سے ساتھ کھیلے تھے۔ لڑتے جھگڑتے کب وہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے، یہ شاید انہیں خود بھی معلوم نہیں ہوا تھا۔ لیکن ایک شخص تھا جس کی عقابی نگاہوں سے کچھ نہیں چھپتا تھا، اور وہ تھی گھر کی سربراہ دادی جان۔ اس شام بارش ہو رہی تھی۔ سونا برآمدے میں بیٹھی دادی کے پاؤں دبا رہی تھی، جبکہ اس کی نظریں بار بار لان میں فون پر بات کرتے وحاج کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ وحاج سفید شلوار قمیض میں ملبوس بارش کی بوندوں سے بے پرواہ فون پر کسی کلائنٹ سے بحث کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں بھی چوری چھپے برآمدے کا طواف کر رہی تھیں۔ بس کر دے لڑکی، پاؤں توڑنے کا ارادہ ہے کیا؟ دادی کی آواز پر سونا ہڑبڑا گئی۔ سوری دادی، وہ دھیان کہیں اور تھا، سونا نے شرمندگی سے کہا۔ دادی نے اپنی اینک ناک پر جمائی اور معنی خیز نظروں سے سونا کو دیکھا، پھر لان میں کھڑے وحاج کو دیکھا۔ دھیان کہیں اور تھا یا کسی اور پر تھا؟ دادی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ سونا کا چہرہ سرخنار ہو گیا۔ نہیں دادی، ایسی کوئی بات نہیں۔ رہنے دے۔ دادی نے اس کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ میں بوڑھی ضرور ہوں مگر اندھی نہیں ہوں۔ میں کافی عرصے سے دیکھ رہی ہوں کہ وحاج کو چائے تبھی اچھی لگتی ہے جب تم بناتی ہو، اور تمہیں چھت پر تبھی جانا ہوتا ہے جب وحاج وہاں موجود ہو۔ سونا نے نظریں جھکا لیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، پکڑے جانے کا خوف بھی تھا اور ایک عجیب سی خوشی بھی۔ دادی نے شفقت سے اس کا ہاتھ چوما۔ ڈر مت پگلی، وحاج میرا پوتا ہے، ہیرا ہے ہیرا، اور تو میری لاڈلی ہے۔ میں تو خود چاہتی ہوں کہ یہ 2 ہیرے ایک ہی انگوٹھی میں جڑ جائیں۔ سونا نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ دادی کو دیکھا۔ سچ دادی؟ وہ بے اختیار چیخی۔ 16 آنے سچ، دادی نے ہنس کر کہا۔ آج رات ہی تیرے تایا اور ابا سے بات کروں گی۔ اب جا، اس کے لیے کافی بنا لے، بیچارہ بارش میں بھیگ رہا ہے صرف تجھے دیکھنے کے لیے۔ سونا شرماتے ہوئے وہاں سے بھاگی۔ اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔
اسی رات کھانے کی میز پر دادی نے بم پھوڑ دیا۔ سب خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے جب دادی نے پانی کا گلاس میز پر رکھا۔ مجھے کچھ بات کرنی ہے، دادی کی روبدار آواز گونجی۔ سب کے ہاتھ رک گئے۔ جی اماں، حکم کریں، وہاج کے والد نے مؤدبانہ کہا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہاج کی شادی کر دینی چاہیے۔ لڑکا جوان ہو گیا ہے، بزنس سنبھال رہا ہے، اب اپنا گھر بار بھی سنبھال لے۔ دادی نے ایک نظر وہاج پر ڈالی جو کھانے میں مصروف ہونے کی اداکاری کر رہا تھا، مگر اس کے کان کھڑے تھے۔ اماں، آپ کی بات بجا ہے، ہم بھی یہی سوچ رہے تھے، آپ کوئی لڑکی بتائیں تو ہم بات چلائیں۔ سونا کی امی بولی۔ سونا کچن کے دروازے کے پیچھے چھپی یہ سب سن رہی تھی۔ اس کا سانس اٹکا ہوا تھا۔ لڑکی ڈھونڈنے کے لیے جوتیاں گھسانے کی ضرورت نہیں ہے، دادی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چاند سی بہو تو ہمارے اپنے گھر میں موجود ہے۔ سب حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میری سونا، دادی نے بلند آواز میں اعلان کیا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہاج اور سونا کا نکاح اگلے ہفتے ہی کر دیا جائے۔ میز پر چند لمحے سناٹا رہا اور پھر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہاج نے بے اختیار سر اٹھا کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ سونا کی امی اور وہاج کی امی نے خوشی سے ایک دوسرے کے ہاتھ تھام لیے۔ اماں، یہ تو آپ نے ہمارے منہ کی بات چھین لی، وہاج کے والد نے خوش ہو کر کہا۔ اس سے بہتر جوڑی اور کیا ہوگی؟ وہاج کو بسما نے زور سے کوہنی ماری۔ مبارک ہو لالا، آپ کی تو لاٹری نکل آئی۔ وہاج نے مسکراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ چپ کرو تم، بڑوں کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں ہاں، بڑے ہی تو بات پکی کر رہے ہیں، بسما نے چھیڑا۔ اس رات گلزار حویلی میں دیر تک جشن کا سما رہا۔ مٹھائیاں تقسیم ہوئیں اور وہاج اور سونا جو اب تک چھپ چھپ کر ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، اب سب کی نظروں میں ایک دوسرے کے ہو چکے تھے۔ نکاح کا فنکشن خاندان کا سب سے بڑا ایونٹ بن گیا تھا۔ پوری حویلی کو برقی کمکم اور گیندے کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ ڈھولک کی تھاپ پر کزنز کے رقص اور روایتی گیتوں نے ماحول کو جادوئی بنا دیا تھا۔ سونا اپنے کمرے میں تیار بیٹھی تھی۔ اس نے پیچ اور گولڈن رنگ کا بھاری غرارہ پہنا ہوا تھا، ہاتھوں میں مہندی کی خوشبو، کلائیوں میں کانچ کی چوڑیاں اور ماتھے پر جھومر۔ وہ واقعی کسی خوابوں کی شہزادی لگ رہی تھی۔ بسما اندر بھاگتی ہوئی آئی۔ بھابھی، مولوی صاحب آ گئے ہیں، لالا نے قبول ہے کہہ دیا ہے، اب آپ کی باری ہے۔ بسما کے لہجے میں انجانی سی خوشی تھی جو چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ سونا کا دل پسلیوں سے باہر آنے کو تھا، اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ نکاح خوان سونا کے والد اور گواہان کمرے میں داخل ہوئے۔ سونا بنت ارشد، کیا آپ کو وہاج احمد ولد احمد خان کے ساتھ شرعی حق مہر کے عوض نکاح قبول ہے؟ سونا نے لرزتے ہوئے ہونٹوں سے بمشکل کہا، قبول ہے۔ 3 بار اقرار کے ساتھ ہی مبارک ہو کی آوازیں گونجی۔ سونا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے دادی کی طرف دیکھا جنہوں نے اسے گلے لگا لیا۔ میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں گڑیا، دادی نے پیار سے کہا اور شفقت سے اس کا ماتھا چوم لیا۔ سونا کے دل میں ایک اطمینان اترتا گیا۔ کل تک جو شخص اسے دور لگتا تھا آج اس کا نصیب بن گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہاج کو اندر لایا گیا۔ وہ سفید شیروانی میں ملبوس، سر پر کلہ سجائے کسی مغل شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ سونا نے گھونگھٹ کی آڑ سے اسے دیکھا تو اس کا سانس رک گیا۔ ان دونوں کو ایک بڑے آئینے کے سامنے بٹھایا گیا۔ ایک سرخ دوپٹہ دونوں کے سروں پر تانا گیا۔ یہ ان کا بطور میاں بیوی پہلا آمنا سامنا تھا۔ آئینے میں وہاج نے سونا کی جھکی ہوئی پلکوں کو دیکھا۔ دیکھو، اگر تم مجھے نہیں دیکھو گی تو میں سمجھوں گا زبردستی شادی ہوئی ہے۔ وہاج نے سرگوشی کی تاکہ صرف سونا سن سکے۔ سونا نے دھیرے سے پلکیں اٹھائیں اور آئینے میں وہاج کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں صرف محبت تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، اتنی کہ ڈر ہے کہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے، وہاج نے شرارت سے کہا۔ سونا کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ بھی برے نہیں لگ رہے۔ صرف برے نہیں، میں نے تو سوچا تھا تم کہو گی کہ لالا آپ تو ہیرو لگ رہے ہیں۔ لالا؟ سونا نے اسے گھورا۔ ہاں ہاں ہاں، خبردار جو اب لالا کہا۔ وہاج ہنسا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبی نکالی اور اس میں سے ایک خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی نکال کر سونا کی انگلی میں پہنا دی۔ یہ تمہاری منہ دکھائی ہے اور وعدہ ہے کہ جب تک میں ہوں تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ یہ وعدہ اس نے سونا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیا تھا اور سونا جانتی تھی کہ وہاج خان اپنا وعدہ نبھانا جانتا ہے۔
سونا اور وہاج کے لیے یہ فیصلہ بہترین تھا۔ انہیں ایک دوسرے کا ساتھ بھی مل گیا تھا اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا وقت بھی۔ وہ اب ایک دوسرے کے نکاح میں تھے، جائز رشتے میں بندھے ہوئے، جس نے ان کی محبت کو ایک نیا اعتماد بخشا تھا۔ سنیے، سونا کی آواز نے وہاج کو یادوں سے واپس کھینچ لیا۔ جی؟ وہاج نے چونک کر دیکھا۔ آئس کریم پگھل رہی ہے، آپ کھائیں گے نہیں؟ سونا نے اپنا بچا ہوا چمچ اس کی طرف بڑھایا۔ وہاج نے مسکرا کر اس کا ہاتھ دیکھا جس میں وہی انگوٹھی چمک رہی تھی جو اس نے نکاح کی رات پہنائی تھی۔ اس نے جھک کر سونا کے ہاتھ سے آئس کریم کھا لی۔ مزے کی ہے، وہاج نے کہا۔ آئس کریم یا میری پسند؟ سونا نے ابرو اچکایا۔ تمہاری پسند، چاہے وہ آئس کریم ہو یا میں۔ وہاج نے شرارت سے آنکھ ماری۔ سونا ہنس پڑی۔ خوش فہمی ہے آپ کی۔ خوش فہمی نہیں، خوش قسمتی، وہاج نے تصحیح کی۔ تمہارا ملنا میری زندگی کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے۔ گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی اب محبت کی مٹھاس سے بھری ہوئی تھی۔ رخصتی میں ابھی کچھ ماہ باقی تھے، لیکن وہ دونوں جانتے تھے کہ یہ انتظار ان کی محبت کو مزید مضبوط کر رہا ہے۔ ویسے وہاج، سونا نے اچانک کہا، رخصتی پر میں گاڑی خود چلا کر اپنے گھر لے جاؤں گی۔ وہاج نے فوراً بریک پر پاؤں رکھا۔ کیا؟ ہرگز نہیں، اگر تم نے گاڑی چلائی تو ہم گھر نہیں، سیدھا ہسپتال پہنچیں گے۔ آپ پھر شروع ہو گئے، سونا نے منہ بسورا۔ حقیقت پسند بنو بیگم۔ وہاج نے گاڑی دوبارہ چلائی۔ چلو گھر آ گیا ہے، اب جلدی سے چائے بناؤ، شرط ہاری تھی تم نے۔ ہاں ہاں، جا رہی ہوں، جلاد کہیں کے۔ سونا نے گاڑی رکتے ہی دروازہ کھولا اور مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی۔ وہاج اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ یہ پگلی لڑکی واقعی اس کی زندگی کا سکون تھی۔ تمہارے بھائی کو تو میں، اف خدایا، میرا بس نہیں چل رہا کہ میں کیا کروں اس بندے کا۔ سونا نے غصے سے اپنا موبائل بیڈ پر پھینکا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر زور زور سے اپنے بالوں میں برش چلانے لگی۔ کمرے میں پھیلے کپڑوں کے ڈھیر اور جیولری باکسز اس بات کا ثبوت تھے کہ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، لیکن سونا کا موڈ بہت خراب ہو چکا تھا۔ بسما جو اطمینان سے بیڈ پر بیٹھی اپنے ناخنوں پر نیل پالش لگا رہی تھی، اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ اب کیا کر دیا لالا نے؟ بسما نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ کیا نہیں کیا یہ پوچھو۔ سونا پلٹی، اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا۔ پچھلے 2 ہفتوں سے سونا بیگم کتابوں میں سر دے کر پاگل ہو رہی تھی۔ امتحانات کی وجہ سے میں نے انہیں ڈسٹرب نہیں کیا، اور جناب وہاج سکندر صاحب، وہ اپنی میٹنگز اور پروجیکٹس کے ساتھ ایسے اصلی شادی کر چکے ہیں جیسے میں تو بس سائیڈ بزنس ہوں۔ آج مہندی کا فنکشن ہے اور ابھی میسج آیا ہے کہ میں لیٹ ہو جاؤں گا، تم لوگ چلو۔ سونا نے وہاج کی نقل اتارتے ہوئے منہ بنایا۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی، بندہ پوچھے شادی شدہ ہو یا کنوارے۔ بسما ہنس پڑی۔ بھابھی، آپ جانتی ہیں نا وہ نیا پروجیکٹ کتنا اہم ہے۔ لالا یہ سب آپ کے مستقبل کے لیے ہی تو کر رہے ہیں۔ مستقبل گیا تیل لینے، سونا نے جھنجھلا کر کہا اور اپنا زرد رنگ کا بھاری گوٹے والا لہنگا اٹھایا۔ مجھے آج کا حال اچھا چاہیے، اگر وہ آج ٹائم پر نہ آئے نا تو قسم لے لو میں نے اسٹیج پر اکیلے جا کر بیٹھ جانا ہے اور سب کو بتانا ہے کہ میرا شوہر لاپتہ ہو گیا ہے۔ بسما نے کہا لگایا، آج تو لالا کی خیر نہیں۔ اور حقیقت بھی یہی تھی کہ پچھلا 1 مہینہ دونوں کے لیے بہت کٹھن گزرا تھا۔ سونا اپنے فائنل امتحانات میں بری طرح پھنسی ہوئی تھی۔ رات بھر جاگ کر پڑھنا، کافی کے مگ خالی کرنا اور آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ جانا، یہ سب اس کی روٹین کا حصہ تھا۔ جبکہ دوسری طرف وہاج اپنے نئے بزنس وینچر کو سیٹ کرنے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے تھا۔ دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے۔ ناشتے کی میز پر وہاج کو جانے کی جلدی ہوتی اور رات کو جب وہ لوٹتا تو سونا کتابوں کے انبار میں تھک کر سو چکی ہوتی۔ وہ رومانوی شرارتیں، وہ چھت پر چائے پینا، سب کہیں کھو گیا تھا۔ زندگی مشینی ہو گئی تھی۔ لیکن امتحانات ختم ہوتے ہی خاندان میں سونا کی خالہ زاد کزن ردا کی شادی کا بگل بج گیا تھا، اور سونا نے قسم کھا لی تھی کہ وہ اپنی ساری کسر اس شادی میں پوری کرے گی، اور اب اس کی خوشی کو وہاج کے میسج نے پھیکا کر دیا تھا۔ میرج ہال رنگوں، روشنی اور ٹھول کی تھاپ سے گونج رہا تھا۔ خواتین زرق برق لباس میں ملبوس تھیں اور فضا میں مہندی اور موتیے کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ دادی جان جو گہرے سبز رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھیں، ویل چیئر پر بیٹھی سب کو ہدایات دے رہی تھیں اور وقتاً فوقتاً نوٹ بھی وار رہی تھیں۔
سونا زرد لہنگے اور سبز چولی میں، ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں اور ماتھے پر ٹیکا سجائے کسی شہزادی کی طرح حسین لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک اداسی تھی جو بار بار داخلی دروازے کی طرف اٹھتی نظروں سے عیاں تھی۔ آ جائے گا تیرا شہزادہ، اتنا مت گھور دروازے کو۔ دادی نے سونا کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ دادی، مجھے نہیں لگتا وہ آئیں گے، سونا نے مایوسی سے کہا۔ ابھی اس کا جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ ہال کے داخلی دروازے پر ہلچل ہوئی۔ سیاہ شلوار قمیض پر سیاہ ویسٹ کوٹ پہنے، ہاتھ میں گھڑی اور بالوں کو نفاست سے سنوارے وحاد سکندر ہال میں داخل ہوا۔ اس کی شخصیت میں ایسا وقار تھا کہ کئی نگاہیں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ تھکن کے آثار اس کے چہرے پر تھے، لیکن آنکھوں میں ایک چمک تھی جو سونا کو ڈھونڈ رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر سونا پر پڑی وہ مسکرایا۔ وہ سیدھا دادی اور سونا کی طرف آیا۔ السلام علیکم دادی۔ اس نے جھک کر دادی کا ماتھا چوما۔ وعلیکم السلام، آ گیا میرا شیر۔ دادی نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر وحاد سونا کی طرف مڑا جو ابھی تک خفگی کا لبادہ اوڑھے بیٹھی تھی۔ وحاد نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ لیٹ ہونے کی معافی، لیکن یقین کرو تمہیں اس لباس میں دیکھ کر میری ساری تھکن اتر گئی ہے، تم قیامت لگ رہی ہو۔ سونا کا دل ایک لمحے کے لیے پگھلا، مگر اس نے سختی برقرار رکھی۔ مکھن مت لگائیں، میں ناراض ہوں۔ ناراضگی کا حق ہے، وحاد نے اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، لیکن آج کی رات میں ہر جرمانہ بھرنے کو تیار ہوں۔ ہر جرمانہ؟ سونا نے ابرو اچکایا۔ ہر جرمانہ۔ وحاد نے وعدہ کیا تو سونا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ چونکہ وحاد اور سونا کا نکاح ہو چکا تھا اور وہ خاندان کے سب سے نئے اور پسندیدہ جوڑے تھے، اس لیے انہیں ہر رسم میں آگے رکھا جا رہا تھا۔ کبھی انہیں دلہا دلہن کے ساتھ فوٹو شوٹ کے لیے بلایا جاتا، تو کبھی مہندی لگانے کی رسم میں۔ اچانک اسٹیج سے اناؤنسر جو سونا کا کزن دانیال تھا نے مائک سنبھالا۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج کی شام بہت خاص ہے، اور اس شام کو مزید رنگین بنانے کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا ہمارے خاندان کے پاور کپل کو۔ مسٹر اینڈ مسز وحاد سکندر پلیز اسٹیج پر آئیں اور ہمیں اپنے اس ڈانس سے محظوظ کریں۔ ہال تالیوں اور سیٹیوں سے گونج اٹھا۔ وحاد جو سکون سے پلیٹ میں تکا بوٹی رکھ کر کھا رہا تھا، یہ سن کر وہیں جم گیا۔ اس کے ہاتھ سے کانٹا گرتے گرتے بچا۔ کیا؟ وحاد نے دانیال کو گھورا۔ پاگل ہو گیا ہے یہ، مجھے ڈانس کا الف نہیں آتا۔ سونا کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ تھا وہ موقع جس کا اسے انتظار تھا۔ ارے واہ، چلو وحاد۔ سونا خوشی سے کھڑی ہو گئی۔ سونا، بیٹھ جاؤ۔ وحاد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھانے کی کوشش کی۔ میں یہ سب نہیں کرنے والا، تمہیں پتا ہے میں ڈانس نہیں کر سکتا۔ میں میٹنگ میں پریزنٹیشن دے سکتا ہوں، اسٹیج پر ٹھمکے نہیں لگا سکتا۔ وحاد پلیز۔ سونا نے منت بھری نظروں سے دیکھا۔ یہ میری کزن کی شادی ہے، سب ڈانس کر رہے ہیں، آپ نے کہا تھا آپ ہر جرمانہ بھریں گے، یہ میرا جرمانہ ہے۔ یہ جرمانہ نہیں، یہ میری موت ہے۔ وحاد نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ دیکھو، سب دیکھ رہے ہیں، میری بزنس ریپوٹیشن کا سوچو۔ بھاڑ میں کیا بزنس؟ سونا نے جذباتی کارڈ کھیلا۔ مطلب آپ میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ پچھلے 1 ماہ سے میں نے آپ کی شکل نہیں دیکھی، اور اب جب موقع ملا ہے تو آپ کو اپنی ریپوٹیشن کی پڑی ہے۔ ٹھیک ہے، میں اکیلے جا رہی ہوں۔ لوگ کہیں گے کہ وحاد خان کی بیوی اکیلے ناچ رہی ہے کیونکہ اس کا شوہر بورنگ ہے۔ سونا نے غصے سے اپنا پلو سنبھالا اور اسٹیج کی طرف بڑھ گئی۔ وحاد نے بے بسی سے دادی کی طرف دیکھا۔ دادی ہنس رہی تھیں۔ جا پتر، بیوی کی بات مان لے ورنہ ساری زندگی تانے سنے گا۔ وحاد نے گہری سانس لی، اپنی ویسٹ کوٹ کے بٹن درست کیے اور سونا کے پیچھے لپکا۔ اسٹیج پر پہنچ کر سونا نے دانیال کو گانا لگانے کا اشارہ کیا، لیکن اس سے پہلے کہ گانا شروع ہوتا وحاد اسٹیج پر چڑھ آیا۔ سونا نے اسے دیکھ کر مسکراہٹ دبائی۔ آ گئے آپ؟ میں سمجھی آپ کے لیے بزنس ضروری ہے، میری بات اور خوشی کی کوئی اہمیت نہیں۔ تمہاری عزت کا سوال تھا، ورنہ میں بھاگنے والا تھا۔ وحاد نے دانت پیس کر مسکراتے ہوئے کہا، لیکن مجھے سٹیپس نہیں آتے، اگر میں نے تمہارے پاؤں پر پاؤں رکھ دیا تو میری ذمہ داری نہیں ہے۔ وحاد نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ بس مجھے فالو کریں مسٹر وحاد۔ سونا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میوزک بجنا شروع ہوا۔ گانا تھا تیرے سنگ یارا خوش رنگ بہارا۔ شروع میں وحاد بہت اکڑا ہوا تھا، جیسے کوئی روبوٹ ہل رہا ہو۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا اور نظریں فرش پر۔ لیکن سونا تو جیسے تتلی تھی، وہ اس کے گرد گھوم رہی تھی، اپنے لہنگے کو لہرا رہی تھی۔
اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ سونا نے وہاج کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میری طرف دیکھیں وہاج، باقی سب کو بھول جائیں، بس سمجھیں ہم چھت پر اکیلے ہیں۔ سونا کی سرگوشی نے جیسے وہاج پر کوئی جادو کر دیا۔ اس نے سر اٹھایا اور سونا کی چمکتی ہوئی آنکھوں میں دیکھا۔ اچانک ہال کا شور، لوگوں کی موجودگی، سب کچھ دھندلا گیا۔ وہاں صرف اب وہ دونوں تھے۔ وہاج کے جسم کا تناؤ ختم ہو گیا۔ اس نے سونا کی کمر پر ہاتھ رکھا اور اسے موسیقی کی تھاپ پر گھمانا شروع کیا۔ اس کی حرکتوں میں ایک قدرتی مردانہ وجاہت آ گئی۔ وہ شرمیلا لڑکا کہیں غائب ہو گیا اور اس کی جگہ وہاج خان نے لے لی، جو اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ سونا کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ اس کے چہرے کی خوشی دیدنی تھی۔ وہاج اسے گول گھماتا، کبھی اپنی طرف کھینچتا اور کبھی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے راستہ دیتا۔ ان کی کیمسٹری اتنی زبردست تھی کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ اوئے ہوئے، کیا بات ہے لالا! دانیال مائک پر چلایا۔ تالیوں کی گونج میں اضافہ ہو گیا۔ وہاج نے اب پوری طرح ردھم پکڑ لیا تھا۔ ایک موقع پر اس نے سونا کا دوپٹہ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور سونا اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ یہ لمحہ اتنا فلمی اور رومانوی تھا کہ ہال میں موجود سب لڑکیوں کے دل دھڑک اٹھے۔ دادی جان سے اب رہا نہیں گیا۔ ان کے پوتا پوتی سٹیج پر آگ لگا رہے تھے اور وہ خاموش بیٹھتیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دادی نے اپنی چھڑی سنبھالی اور بسما کے سہارے سٹیج کے قریب پہنچ گئیں۔ ان کے ہاتھ میں 500 کے نوٹوں کی گڈی تھی۔ صدقے جاؤں میرے شیروں پر، دادی نے اونچی آواز میں نعرہ لگایا۔ وہاج اور سونا رکے نہیں، بلکہ دادی کو دیکھ کر وہاج نے سونا کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھماتے ہوئے دادی کے قریب کیا۔ دادی نے کانپتے ہاتھوں سے نوٹوں کی گڈی وہاج اور سونا کے سروں پر سے واری اور ہوا میں اچھال دی۔ میری طرف سے نظر کا صدقہ، کسی کی نظر نہ لگے میرے بچوں کو۔ بسما اور باقی کزنز نے بھی شور مچا دیا۔ دادی جان زندہ باد۔ وہاج نے جھک کر دادی کا ہاتھ چوما اور ڈانس کے اختتام پر سونا کو ایک خوبصورت انداز میں بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ گانا ختم ہوا تو پورا ہال تالیوں سے گونج رہا تھا۔ سونا کا سانس پھولا ہوا تھا، لیکن اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ وہاج کے چہرے پر بھی ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے اس نے آج کوئی بہت بڑی ڈیل جیت لی ہو۔ ڈانس کے بعد جب وہ دونوں سٹیج سے نیچے اترے تو ان کا استقبال کسی سیلیبریٹی کی طرح ہوا۔ ہر کوئی ان کی تعریف کر رہا تھا۔ وہاج سونا کو لے کر ہال کے ایک نسبتاً پرسکون کونے میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ بسما فوراً دونوں کے پاس چلی آئی۔ مان گئے لالا، آپ تو چھپے رستم نکلے۔ بسما نے وہاج کو چھیڑا۔ سب تمہاری بھابھی کی ٹریننگ ہے۔ وہاج نے پانی کا گھونٹ بھرتے ہوئے سونا کی طرف دیکھا۔ سونا مسکرا رہی تھی، مگر اب وہ تھک چکی تھی۔ اس نے اپنا سر وہاج کے کندھے پر ٹکا دیا۔ تھینک یو وہاج، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ کس لیے؟ میری بات رکھنے کے لیے۔ مجھے پتا ہے آپ کو یہ سب پسند نہیں، لیکن آپ نے میرے لیے کیا۔ میرے لیے یہ ڈانس ہمیشہ یادگار رہے گا۔ وہاج نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ سونا، تم جانتی ہو کہ یہ پچھلا مہینہ میرے لیے کتنا مشکل تھا۔ تمہیں اگنور کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، لیکن آج تمہارے ساتھ ڈانس کر کے مجھے احساس ہوا کہ زندگی کی اصل خوشی ان بزنس ڈیلز میں نہیں، بلکہ تمہارے چہرے پر اس مسکراہٹ میں ہے۔ سونا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو کیا آپ مسٹر بزنس مین اپنی بیوی کو ٹائم دیں گے؟ صرف ٹائم نہیں، پوری زندگی۔ وہاج نے مسکراتے ہوئے اس کی ناک کھینچی۔ اور ہاں، اگلی بار ڈانس سے پہلے وارننگ دے دینا، میں کم از کم جوتے آرام دہ پہن کر آؤں گا۔ سونا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اگلی بار؟ اس کا مطلب ہے آپ کو مزہ آیا؟ ہاں، شاید تھوڑا سا، وہاج نے اعتراف کیا۔ خاص طور پر جب دادی نے نوٹ اڑائے، مجھے لگا میں کوئی راک سٹار ہوں۔ دونوں کی ہنسی فضا میں گھل گئی۔ مہندی کی وہ رات، جو ایک شکوے سے شروع ہوئی تھی، ایک خوبصورت یاد اور مضبوط محبت کے وعدے پر ختم ہو رہی تھی۔ دادی دور سے بیٹھی انہیں دیکھ رہی تھیں، اور ان کے لبوں پر اطمینان کی مسکراہٹ تھی۔ انہیں یقین تھا کہ یہ دونوں زندگی کی ہر مشکل سٹیپ پر ایسے ہی ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر رقص کرتے رہیں گے۔ بس اب بہت ہو گیا، مزید ایک دن کا انتظار نہیں ہوگا۔ وہاج نے ڈائننگ ٹیبل پر پانی کا گلاس اتنے زور سے رکھا کہ پانی چھلک کر باہر گر گیا۔ ناشتے کی میز پر موجود تمام افراد چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ سونا جو کچن سے پراٹھے لے کر آ رہی تھی، دروازے میں ہی رک گئی۔ کیا ہوا پتر، کس سے لڑ کر آئے ہو صبح صبح؟ تایا ابو نے اخبار سائڈ پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ لڑا نہیں ہوں بابا، فیصلہ کر کے آیا ہوں۔
وہاج نے کرسی کھینچ کر بیٹھنے کے بجائے کھڑے کھڑے ہی اعلان کیا، میرا بزنس سیٹ ہو گیا ہے ماشاءاللہ، پچھلے ہفتے کی ڈیل بھی فائنل ہو گئی ہے، اب مجھے میری بیوی گھر چاہیے، اسی مہینے، نہیں بلکہ اسی ہفتے۔ میں اس پر ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا، اور پھر بسما کے کہکہے نے خاموشی توڑ دی۔ ہائے اللہ لالا سے اب صبر نہیں ہو رہا، بسما نے پیٹ پکڑ کر ہنستے ہوئے کہا۔ تائجہ نے مسکرا کر منہ پر دوپٹہ رکھ لیا۔ ارے وہاج بیٹا، سانس تو لے لو، ایسے کوئی اعلان کرتا ہے رخصتی کا جیسے کوئی جنگ کا اعلان کر رہے ہو۔ امی، جنگ ہی تو ہے، وہاج نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ لوگ پچھلے 6 مہینے سے اگلے مہینے کر رہے ہیں، سونا کے پیپرز بھی ختم ہو گئے، رزلٹ بھی آ گیا، میرا آفس بھی سیٹ ہو گیا، اب کون سا بہانہ رہ گیا ہے؟ دادی جو بڑے غور سے اپنے پوتے کی بےتابی دیکھ رہی تھیں، انہوں نے اپنی اینک درست کی۔ بات تو منڈا ٹھیک کہہ رہا ہے، دادی بولی۔ وہاج کا چہرہ کھل اٹھا۔ لیکن دادی نے وقفہ لیا۔ اتنی جلدی کیسے ہوں گی؟ تیاریاں کرنی ہیں، جوڑے بنانے ہیں، ہال بک کرنا ہے۔ سب ہو جائے گا دادی، وہاج نے فوراً کہا۔ ہال میں آج ہی بک کروا لوں گا، اور کپڑوں کے لیے میں سونا کو آج ہی لے جاؤں گا، بس آپ تاریخ پکی کریں۔ سونا جو ابھی تک دروازے میں کھڑی تھی شرم سے سرخ ہو رہی تھی۔ وہاج نے مڑ کر اسے دیکھا اور آنکھ مار دی جیسے کہہ رہا ہو، دیکھا، منا لیا سب کو، اور پھر وہاج کی ضد کے آگے سب کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ رخصتی کی تاریخ 2 ہفتے بعد کی طے پا گئی، اور اسی شام وہاج سونا کو لے کر شہر کے سب سے مہنگے برائیڈل بوتیک میں موجود تھا۔ یہ والا کیسا ہے؟ سیلز نے ایک بھاری پنک رنگ کا لہنگا دکھایا۔ وہاج نے ایک بزنس مین والی تنقیدی نظر سے اسے دیکھا۔ نہیں، بہت ہلکا ہے، میری بیوی کو کچھ ایسا چاہیے جو الگ ہو، جو چیخ چیخ کر بتائے کہ وہ مسز وہاج خان ہے۔ سونا نے اسے کوہنی ماری۔ آہستہ بولیں، لوگ سن رہے ہیں۔ اور مسز وہاج خان کو یہ پنک والا پسند آ رہا ہے۔ بالکل نہیں، وہاج نے رد کر دیا۔ تمہاری پسند آئس کریم تک ٹھیک ہے، کپڑوں میں میرا انتخاب چلے گا۔ سونا نے منہ بسورا، لیکن دل ہی دل میں خوش تھی کہ وہ اتنی دلچسپی لے رہا ہے۔ عام طور پر مرد شاپنگ سے بھاگتے ہیں، لیکن وہاج ہر باریکی دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر کی جدوجہد کے بعد وہاج کی نظر ایک سرخ رنگ کے شاہانہ جوڑے پر پڑی تھی۔ اس پر سنہرا کام کیا گیا تھا جو روشنی میں آنکھیں خیرہ کر رہا تھا۔ وہ والا، وہاج نے انگلی سے اشارہ کیا۔ سیلز وہ جوڑا لے آئی۔ وہاج نے وہ جوڑا سونا کے سامنے لگایا اور آئینے میں دیکھا۔ سرخ رنگ سونا کی رنگت پر ایسے کھلا جیسے بنا ہی اسی کے لیے ہو۔ پرفیکٹ، وہاج کی آنکھوں میں ستائش تھی۔ تم اس میں قیامت لگو گی۔ سونا نے آئینے میں وہاج کا عکس دیکھا جو اس کے پیچھے کھڑا اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مطلب وہاج یہ بہت مہنگا ہے؟ سونا نے ٹیگ دیکھ کر سرگوشی کی۔ تم سے زیادہ مہنگا کچھ نہیں ہے۔ وہاج نے کارڈ کاؤنٹر پر بڑھا دیا اور مسکرا کر سونا کی طرف دیکھا۔ خوشی خوشی شاپنگ کر کے جب وہ گھر لوٹے تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ گھر میں مارشل لا لگ چکا ہے۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوئے، دادی نے اپنی چھڑی سے راستہ روک لیا۔ بس یہ آخری بار تھا جب تم دونوں اکٹھے باہر گئے ہو، دادی نے فرمان جاری کیا۔ مطلب؟ وہاج نے حیرت سے پوچھا۔ دادی، شاپنگ ابھی باقی ہے۔ باقی شاپنگ تمہاری ماں اور بہنیں کریں گی، دادی نے سختی سے کہا۔ آج سے رخصتی تک تم دونوں کا ایک دوسرے کو دیکھنا بند، یہ ہمارے خاندان کا رواج ہے۔ رخصتی سے پہلے دلہا دلہن ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ دادی، یہ کیا بات ہوئی؟ وہاج تڑپ اٹھا۔ نکاح ہوا ہے ہمارا، یہ رواج پرانے ہو گئے ہیں۔ رواج پرانے ہوں یا نئے، حکم میرا ہے، دادی نے فیصلہ سنا دیا۔ خبردار جو تم سونا کے کمرے کے پاس بھی پھٹکے، اور سونا، تم سیدھا اپنے کمرے میں جاؤ۔ سونا نے وہاج کی طرف دیکھ کر بے بسی سے کندھے اچکائے اور مسکراتے ہوئے اندر بھاگ گئی۔ وہاج اکیلا کھڑا رہ گیا، منہ لٹکائے۔ بسما پاس سے گزری اور گنگنانے لگی۔ تڑپ تڑپ کے اس دل سے آہ نکلتی رہی۔ بسما کی بچی، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہاج اس کے پیچھے بھاگا مگر وہ ہنستی ہوئی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ اگلے 10 دن وہاج کے لیے کسی قید سے کم نہیں تھے۔ گھر میں شادی کا شور تھا، ڈھولک بج رہی تھی، مہمان آ رہے تھے، لیکن وہاج کی نظریں صرف سونا کو ڈھونڈتی تھیں۔ دادی نے پہرا اتنا سخت کر دیا تھا کہ سونا کو دیکھنا تو دور، اس کی آواز سننا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ ایک رات وہاج سے رہا نہ گیا۔
اس نے سوچا کہ سب سو رہے ہیں، چھت کے راستے سونا کے کمرے کی طرف جایا جا سکتا ہے۔ وہ بلیک سوٹ پہنے کسی جاسوس کی طرح دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر پہنچا۔ رات کا وقت تھا، چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہاج ریلنگ پھلانگ کر سونا کی بالکونی میں اترنے ہی والا تھا کہ نیچے سے کھانسنے کی آواز آئی۔ وہاج کا پیر ریلنگ پر ہی جم گیا۔ اس نے نیچے جھانک کر دیکھا۔ دادی برآمدے میں کرسی ڈالے بیٹھی تھیں۔ ہوا خوری ہو رہی ہے برخوردار؟ دادی نے بغیر اوپر دیکھے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ وہاج نے دانت پیسے۔ جی دادی، بس موسم چیک کر رہا تھا۔ موسم ٹھیک ہے، تم جا کر سو جاؤ، ورنہ میں تمہارے ابا کو بلا لوں گی موسم چیک کرنے کے لیے۔ وہاج کو اپنا مشن منسوخ کر کے واپس کمرے میں آنا پڑا۔ اگلے دن اس نے بسما کو رشوت دینے کی کوشش کی۔ یہ لو 5000، بس سونا کو چھت پہ بلا دو۔ وہاج نے بسما کے ہاتھ میں نوٹ تھمایا۔ بسما نے نوٹ روشنی میں دیکھا۔ لالا، مہنگائی بڑھ گئی ہے اور چھت پر بلانا یہ تو بہت رسکی کام ہے۔ آئی فون 15 کی بات کریں تو میں کچھ سوچ سکتی ہوں۔ آئی فون؟ وہاج نے اسے گھورا۔ تم بہن ہو یا ڈاکو؟ ڈاکو سمجھ لیں، موقع پرست ڈاکو۔ بسما ہنسی۔ اچانک پیچھے سے تائی جان آ گئیں۔ کیا خسر پسر ہو رہی ہے؟ وہاج، تم ابھی تک یہیں ہو؟ جاؤ باہر مہمانوں کو دیکھو۔ وہاج نے مایوسی سے سر ہلایا۔ اپنے ہی گھر میں پردیسی ہو گیا ہوں میں۔ سب کزنز اور گھر والے وہاج کی اس حالت سے خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اسے مجنو اور رومیو کے القابات دیے جا رہے تھے، لیکن وہاج کو پرواہ نہیں تھی۔ اسے بس اس گھڑی کا انتظار تھا جب یہ ساری پابندیاں ختم ہوں گی۔ آخر کار وہ رات آ ہی گئی۔ ہال دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ وہاج کریم رنگ کی شیروانی اور سرخ کلا میں واقعی شہزادہ لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر فتح مندانہ مسکراہٹ تھی، کیونکہ آج دادی کا ماشاءاللہ ختم ہونے والا تھا۔ جب دلہن کی آمد کا اعلان ہوا تو ہال میں خاموشی چھا گئی۔ سونا اسی سرخ جوڑے میں جو وہاج نے پسند کیا تھا اپنی سہیلیوں اور بہنوں کے جھرمٹ میں ہال میں داخل ہوئی۔ اس کا حسن ایسا تھا کہ وہاج پلک جھپکنا بھول گیا۔ سرخ جوڑا، بھاری جیولری اور وہ شرمائی ہوئی آنکھیں۔ وہاج کو لگا کہ اس کا سارا انتظار وصول ہو گیا ہے۔ نکاح تو پہلے ہی ہو چکا تھا، بس رسمی کاروائی اور دعائیں ہوئیں۔ رخصتی کے وقت سونا اپنے والدین سے مل کر روئی تو وہاج کا دل بھی بھر آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر سونا کا ہاتھ تھام لیا۔ میں ہوں نا، اس نے آہستہ سے کہا۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت دادی نے وہاج کا ہاتھ پکڑا۔ خوش رہو پتر، مجھے پتا تھا تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہو۔ تھوڑا ستایا اس لیے کہ تمہیں ملنے کی تڑپ اور قدر محسوس ہو۔ وہاج نے مسکرا کر دادی کے ہاتھ چومے۔ شکریہ دادی، آپ کی ٹریننگ کامیاب رہی۔ وہاج کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور سونا نے شرما کر سر جھکا لیا۔ وہاج اور سونا اپنے کمرے میں پہنچے۔ کمرہ گلاب اور چنبیلی کے پھولوں سے مہک رہا تھا۔ سونا بیڈ پر بیٹھی تھی، اس کا گھونگھٹ گرا ہوا تھا۔ وہاج نے دروازہ لاک کیا اور گہری سانس لی۔ وہ آہستہ چلتا ہوا سونا کے قریب آیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ سونا کے ہاتھ جو مہندی سے سجے تھے گود میں رکھے ہوئے لرز رہے تھے۔ وہاج نے نرمی سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ ڈر لگ رہا ہے؟ وہاج نے نرم لہجے میں پوچھا۔ سونا نے نفی میں سر ہلایا مگر بولی کچھ نہیں۔ آج کوئی چابی چوری نہیں کرنی؟ وہاج نے شرارت سے یاد دلایا۔ سونا کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی اور اس کا ڈر کچھ کم ہوا۔ وہاج نے آہستگی سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ سونا نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس لمحے کی خوبصورتی کسی بھی لفظ سے بڑھ کر تھی۔ تم، وہاج کی آواز بھاری ہو گئی، تم اس سرخ جوڑے میں اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میری ہو۔ سونا نے مسکرا کر کہا۔ یقین کر لیں، اب تو واپسی کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ وہاج ہنسا اور اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل سے ایک چھوٹا سا باکس اٹھا لایا۔ یہ کیا ہے؟ سونا نے پوچھا۔ منہ دکھائی۔ وہاج نے باکس کھولا۔ اس میں ایک بہت ہی نفیس ڈائمنڈ کا نیکلس سیٹ تھا اور اس کے ساتھ ایک اور تحفہ ہے۔ اس نے اپنی جیب سے 2 ٹکٹ نکالے۔ اگلے ہفتے ہم سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں، تمہارا ڈریم ڈیسٹینیشن۔ سونا کی آنکھیں خوشی سے پھیل گئیں۔ سچ؟ بالکل سچ، وہاج نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ تم نے میری زندگی کو مکمل کیا ہے سونا۔ میں شاید بہت سخت تھا، کام میں گم تھا، جلاد تھا، لیکن تم نے مجھے جینا سکھایا ہے۔ تم نے مجھے وہاج بنایا ہے۔ سونا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔
اور آپ نے مجھے دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی بنایا ہے۔ وحاج نے اس کے آنسو صاف کیے۔ آج کے بعد کوئی آنسو نہیں، یہ وعدہ یاد ہے نا؟ یاد ہے، سونا نے سر ہلایا۔ تو پھر چائے ملے گی؟ وحاج نے اچانک موڈ بدلتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ سونا حیرت سے اسے دیکھنے لگی اور پھر ہنس پڑی۔ ابھی؟ اپنی شادی کی رات آپ کو چائے کی پڑی ہے؟ کیا کروں، عادت ہو گئی ہے تمہارے ہاتھ کی چائے کی، وحاج نے معصومیت سے کہا۔ ویسے اگر چائے نہیں تو آئس کریم کا بھی آپشن ہے۔ سونا نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ آئس کریم کل کھائیں گے، ابھی بس باتیں کرتے ہیں۔ جیسے میری سونا بیگم کا حکم۔ وحاج نے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ کھڑکی سے چاند جھانک رہا تھا، جیسے ان کی خوشیوں کا گواہ بن رہا ہو، اور وہ دونوں ایک دوسرے میں گم محبت کے نئے اسباق پڑھ رہے تھے۔